اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف تکفرون باللہ، کیسے تم انکار کرتے ہو اللہ کا، وکنتم، اور تم تھے، امواتن، مردہ، بے جان، فاحیاکم، پس تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں مار دیا جائے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کیا جائے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ هو الذی، وہ ذات کہ جس نے خلق لکم، تمہارے لیے پیدا کیا، ما فی الارض، جو زمین میں ہے، جمیعاً، سب کا سب، ثم استوی، پھر ٹھیک کیا، برابر کیا، متوجہ ہوئے، الی السماء، آسمان کی طرف، فسواہن، بس اس کو برابر کیا، سبع سماوات، 7 آسمانوں کو، وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ ان دو آیات کا جو ربط ہے وہ پچھلی آیات سے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلی کئی آیات سے آپ کو غور کروا رہے ہیں کہ جو میں نے احسانات کیے تم انہیں دیکھو، کہ میں نے تم پر احسانات کیے۔ پہلے کہا کہ تم میری عبادت کرو، میں تمہارا خالق ہوں، میں تمہارا رب ہوں، اور میں ان لوگوں کا بھی خالق ہوں جو تمہارے آباء و اجداد سے، لہٰذا میرے عذاب سے بچو اور مجھے ایک مانو اور میری ہی بندگی کرو۔ پھر فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے زمین و آسمان بنائی تھی، اور میں نے تمہارے لیے یہ زمین بنائی، آسمان بنایا، اور میں نے آسمان سے تمہارے لیے پھلوں کو، رزق کو اتارا، پھر بھی تم لوگ میرے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، تو تم یہ غلط کرتے ہو، تم میرے ساتھ شریک مت ٹھہرایا کرو۔ جب اپنی بندگی کا بتایا، شرک کی وہ نفی کی، اس کے بعد فرمایا کہ اگر تمہیں اس قرآن میں شک ہے جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خالقیت کے بعد جو ذکر کیا وہ ذکر کیا رسالت کو، کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کتاب دے کر بھیجی اور ایک پیغام دے کر بھیجا، اور وہ میرے رسول ہیں، لہٰذا ان کو مانا جائے، اور جو کتاب ہے اس کو بھی مانا جائے۔ لہٰذا یہ بھی احسان کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یاد کرایا کہ اگر تمہیں ان چیزوں میں شک ہے تو تم اس قرآن کے بدلے میں کوئی صورت لے کر تم لوگ لا کر دکھاؤ۔ بہرحال جب اپنی خالقیت، اپنی ربوبیت کو ذکر کیا، اس کے بعد رسالت کو ذکر کیا، اس کے بعد کتاب اللہ کو ذکر کیا، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کے لیے بشارت بھی فرما دی کہ جو مومنین ہیں ان کو یہ چیزیں ملیں گی جنت میں۔ پھر اس کے بعد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی بھی کوئی جھجک محسوس نہیں ہوتی کہ جب وہ کوئی مچھر یا مکڑی یا مکھی کی مثال دے، لہٰذا اس وقت کے کفار یہ کہا کرتے تھے کہ یہ کسی خالق کا کلام نہیں ہو سکتا، کیونکہ خالق کے کلام کے اندر مکھی، مچھر اور مکڑی جیسی مثالیں کیوں دی جا رہی ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو ایمان والے ہیں، جو اس چیز کو اپنے رب کی طرف سے حق سمجھتے ہیں، تو ان مثالوں کے اندر ان کے لیے بہت بڑے اسباب ہیں۔ لیکن جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں کو، ان مثالوں کو نہیں سمجھتے، وہ ان چیزوں کا مذاق اڑاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میں اسی کے ذریعے بہتوں کو ہدایت دیتا ہوں اور بہت ساروں کو میں گمراہ کرتا ہوں، اور وہ گمراہ ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے میرے ساتھ عہد کیا تھا، وعدہ کیا تھا، پختہ ہونے کے بعد انہوں نے اس کو توڑ دیا۔ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ جب وہ عالم ارواح میں تھی ہماری تمام روحیں، تو اس وقت ہم سب نے یک زبان ہو کر کہا تھا قالوا بلا، اے اللہ کیوں نہیں؟ لہٰذا ہم لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات کہی تھی کہ اے اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، آج کے بعد جو میری زندگی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت ہوگی، اور اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، ان کو مانا جائے گا، اور ان کے اوپر جتنے احکامات اترے ہیں ہم ان کو بھی ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ تمام چیزیں ذکر کی، تمام احسانات کو ذکر کیا، تو اس کے بعد فرمایا جو سب سے بڑا احسان تھا جو ہماری ہر فرد کی الگ الگ زندگی کے ساتھ اس کا تعلق تھا،
تو پھر دوبارہ انسان کو سمجھانے کے لیے کہ انسان میری طرف آ جائے، انسان اپنے اس پرانے دھندے کو چھوڑ کر جو وہ میرے خلاف جا رہا ہے اس کو چھوڑ کر وہ میری طرف آ جائے، لہٰذا دوبارہ انسان کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخوبی ایک پیارے انداز سے، ایک اتنے بہترین انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو سمجھایا، اتنے پیارے انداز سے، اتنے محبت بھرے انداز سے کہ اللہ نے فرمایا کیف تکفرون، کیسے تم انکار کر لیتے ہو، کیسے تم انکار وہ کرتے ہو باللہ اللہ کا، یعنی جب اتنے احسانات اللہ نے کیے تم پر پھر بھی تم اللہ کے انکاری ہو، پھر بھی تم اللہ کے منکر ہو، پھر بھی تم اللہ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، پھر بھی تم لوگ جا کر، چاہے وہ اگر ہندو ہے تو وہ جا کر بڑے بڑے بتوں کے سامنے پوچھتا ہے، اگر وہ مسلمان ہے تو وہ بڑے بڑے مزاروں میں جا کر دعائیں مانگتا ہے، تم کیسے میرا انکار وہ کر لیتے ہو۔ اب یہاں پر جس انکار کی بات کی جا رہی ہے یہ ایسا انکار نہیں کہ پورا کا پورا جس طرح وہ کفار اللہ کا انکار کیا کرتے تھے، بلکہ وہ بھی مراد ہے اور وہ لوگ بھی مراد ہیں جو ڈائریکٹ اللہ سے نہیں مانگتے، بلکہ اپنے لیے انہوں نے اللہ کے لیے چھوٹے چھوٹے بت رکھے ہیں، چھوٹے چھوٹے پیر رکھے ہیں، چھوٹے چھوٹے مزار رکھے ہیں کہ ہم پہلے ان سے مانگیں گے پھر یہ اللہ سے مانگیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیسے تم میرا انکار وہ کر لیتے ہو۔ وَكُنْتُمْ، تم تھے امواتن، کیا تھے تم تھے مردہ، تم تھے بے جان، تمہیں ابھی تک وجود نہیں ملا تھا، بلکہ تم اس دنیا میں مختلف ذرات میں تھے، تم مختلف پانی کے قطروں میں تھے، تم مختلف ذرات میں تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ذرات کو جمع کیا، تمہیں زندگی بخشی، تمہیں ماں کے رحم میں تم میں روح ڈالی، تمہیں زندگی بخشی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم تھے مردہ پھر تمہیں زندگی بخشی، یعنی کہ پھر تمہیں ماں کے پیٹ میں تمہیں روح دی گئی، پھر اس کے بعد فرمایا ثم یمیتکم، جب تمہیں پیدا کیا تو اس کے بعد پھر تمہیں مار دیا جائے گا، یعنی جب تم پیدا ہوگے پھر تمہیں ختم دوبارہ وہ کر دیا جائے گا۔ پھر فرمایا ثم یحییکم، پھر تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کو بھی ایک نعمت کا تصور دیا ہے۔ وہ کس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر یہ بتا رہے تم میرا انکار کیسے کر لیتے ہو، جب تم تھے ہی نہیں تو میں نے تمہیں بنایا، میں نے تمہیں زندگی دی۔ اللہ نے پہلے زندگی کو ذکر کیا، اللہ نے پہلے زندگی کو نعمت ہمیں یہ بتایا کہ تمہارے لیے یہ زندگی نعمت ہے، پھر فرمایا پھر میں تمہیں مار دوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ ساری نعمتیں ہمارے لیے فرما رہے تھے، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کا بھی تذکرہ کیا کہ تمہیں زندگی ملنے کے بعد پھر تمہیں موت بھی دی جائے گی۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ جو زندگی ہمیں دی جائے گی اس کا تو ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زندگی دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زندگی اس لیے دیں گے تاکہ ہم ان تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ لیکن جب اللہ نے کہا کہ پھر میں تمہیں موت دوں گا تو موت کیسے اللہ کی نعمت ہو سکتی ہے؟ حالانکہ یہ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ موت ایک ایسا دروازہ ہے اس دائمی زندگی کا، جب موت ہوگی انسان کی اس دائمی زندگی کا وہ دروازہ کھل جائے گا۔ پھر انسان اگر مومن ہے، ایمان والا ہے، تو پھر تو اس کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ اس موت کے بعد اس دائمی زندگی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جائے گا۔ اسی طرح شیخ سعدی رحمہ اللہ کی ایک حکایت ہے کہ اس میں انہوں نے فرمایا کہ ایک وزیر اور ایک بادشاہ آپس میں محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، تو اس وقت ایک بادشاہ نے کہا کہ کاش کہ یہ موت نہ ہوتی تو میں ہمیشہ کے لیے اس پوری دنیا کے اوپر سلطنت کرتا۔ تو اس وقت اس کا ایک جو وزیر تھا اس کے پاس، اس نے کہا کہ اے بادشاہ، اگر یہ موت نہ ہوتی تو تمہارے تک یہ بادشاہت کیسے پہنچتی؟ یہ موت ہے، بادشاہ مرتا ہے تو اگلا بادشاہ آتا ہے، لہٰذا اگر یہ موت نہ ہوتی تو تمہیں یہ بادشاہت نہ ملتی، تمہیں یہ سلطنت نہ ملتی۔ تمہیں یہ سلطنت اسی لیے ملی کہ یہ موت لوگوں کی زندگی میں ہے، جب یہ موت واقع ہوگی تو اس سے اگلا بادشاہ آئے گا۔ لہٰذا یہ موت اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کو بتا رہے کہ تم لوگ پریشان نہ ہو، بلکہ جس طرح اللہ نے تمہیں زندگی دی، پہلے تم کچھ بھی نہیں تھے، تمہارا وجود نہیں تھا، اللہ نے تمہیں اکٹھا کیا، تمہارے میں روح پھونکی، بہرحال پھر اس کے بعد تمہارے میں روح آئی، پھر جب روح آنے کے بعد پھر تمہیں دوبارہ مار دیا جائے گا، تمہیں زندگی دے کر تمہیں دوبارہ مار دیا جائے گا، پھر تمہیں کل قیامت کے دن دوبارہ اٹھایا جائے گا، پھر تم نے اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز آپ سب سمجھ لیں کہ حیات برزخی یعنی کہ جو ہمارے مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے، اس میں کیا چیز ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جس حیات کا وہ تذکرہ کیا ہے،
ایک یہ حیات جو اس وقت ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، جو اس وقت اللہ نے ہمیں حیات دی ہوئی ہے، پھر اس کے بعد اللہ نے اس حیات کا تذکرہ فرمایا کہ جو حیات ہمیں کل قیامت کے دن ملنی ہے، لیکن بیچ میں قبر میں جو ہمیں حیات ملے گی اس کا وہ تذکرہ نہیں ملا۔ تو یہاں پر یہ بات سمجھ لیجئے کہ انسانی زندگی میں دو ہی حیات ہیں، ایک حیات وہ کہ جو اس وقت مجھے اور آپ کو ملی ہے، یہ دائمی حیات نہیں ہے، بلکہ یہ کچھ عرصے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حیات دی ہے۔ دوسری حیات وہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ، چاہے ہم ایمان والے ہوں چاہے ہم کفار میں سے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دائمی حیات دے گا کل قیامت کے دن۔ لیکن بیچ میں عذاب قبر اور ثواب قبر اور یہ جو چیزیں ہیں یہ کہاں گئی؟ تو یہ بات آپ سب سمجھ لیجئے کہ قبر کے اندر جو حیات ہے یہ کوئی ایسی حیات نہیں جو ہمیں ابھی ملی ہوئی ہے یا جو ہمیں کل قیامت کے دن ملے گی، بلکہ وہ حیات ایک مثل خواب کسی ہے، یعنی خواب کسی ہے، یعنی جس انسان نے اپنی زندگی کے اندر نیکی نہیں کی، ایسی نیکی نہیں کی کہ وہ اپنے آپ کو قبر کے عذاب سے محفوظ وہ کر لیتا، تو اسے عذاب دیا جائے گا، لیکن ایسی زندگی نہیں دے کر، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبر کے اندر وہ کیسے عذاب دیں گے، بہرحال یہ زندگی نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح اگر اس انسان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو مانا، شریعت کو مانا، شریعت کو ہمیشہ اپنا ہر فیصلہ شریعت کو دے کر اس نے کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس کو جزا دیں گے، جو اس کو بدلہ دیں گے قبر کے اندر عذاب نہ دینے کی صورت میں، تو وہ بھی ایک خواب کسی ہوگی، وہ بھی اس زندگی کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس طرح کی جزا نہیں دیں گے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن دو زندگیوں کا تذکرہ کیا ان میں سے ایک یہ زندگی ہے، اور نمبر دو جو زندگی ہے وہ ہے دائمی زندگی، جو کل قیامت کے دن کی زندگی ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا هو الذی، وہ ذات کے جس نے خلق لکم، تمہارے لیے پیدا کیا، ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، جمیعاً سب کا سب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ہمیں مثال دی کہ میں نے تمہیں پیدا کیا جب تم کچھ بھی نہیں تھے، پھر میں تمہیں دوبارہ مار دوں گا، پھر میں تمہیں دوبارہ وہ زندہ کروں گا، پھر تم میری ہی طرف آؤ گے۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو یہ چیز بتلا رہے کہ صرف اور صرف تمہاری زندگی کے ساتھ یہ چیزیں خاص نہیں، بلکہ میں نے تمہارے لیے زمین میں ہر چیز بنا دی، اور میں نے تمہارے لیے ہر چیز فائدہ مند تمہارے لیے میں نے بنایا۔ وہ کس طرح کہ اگر ایک ایسا جانور ہے جو ہمارے فائدے کے لیے نہیں ہے، لیکن اس کا بھی اس دنیا میں کہیں نہ کہیں فائدہ انسان کو ہے۔ اب یہ مکھی ہے، مکھی اسی جگہ پر جا کر بیٹھتی ہے جہاں پر جراثیم زیادہ ہوں، جہاں پر گندگی زیادہ ہو، وہ اس کو چاٹتی ہے۔ وہ اس کو کیوں چاٹتی ہے؟ انسان کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر جس چیز کو بھی بنایا، اس کو اس دنیا میں بنایا صرف اور صرف انسان کے لیے۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے خلق الدنیا لکم وخلقتم للآخرہ، کہ دنیا کو پیدا کیا تمہارے لیے اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا آخرت کے لیے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو پیدا کیا انسان کے لیے، لیکن انسان کو اللہ نے پیدا کیا اپنے لیے، کہ تاکہ انسان ان تمام نشانیوں کو دیکھے، اس آب و ہوا کو دیکھے، ان پہاڑوں کو دیکھے، اس زمین اور آسمان کو دیکھے، اور وہ باغبان اور ریگستانوں کو دیکھے، اور دیکھ کر یہ چیز سمجھ جائے کہ واقعتاً کہ اس کا کوئی نہ کوئی مالک ہے، کوئی نہ کوئی مختار کل ہے۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص پہاڑ کی بلندی پر رہا اور ساری زندگی وہ پہاڑ کی چوٹی کے اوپر ہی رہا، اس نے کسی انسان کے ساتھ کوئی ملاقات نہیں کی، لیکن مرتے وقت بھی اگر اس کے ذہن میں یہ چیز نہیں تھی کہ بھائی اس دنیا کو بنانے والا وہ کوئی تو ایک ہوگا، بے شک اس کو اللہ کا نام نہ آتا ہو، بے شک وہ اللہ کو نہ جانتا ہو، بے شک وہ اللہ کی وحدانیت کو، ان تمام نعمتوں کو نہ جانتا ہو، لیکن کم از کم اس کے دماغ میں یہ تصور ہونا چاہیے کہ کوئی نہ کوئی تو ہے ایک کہ جو اس پوری کائنات کو دیکھ رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا ہے، بہرحال اس کو نام نہیں آتا۔ اگر وہ ایسی حالت میں فوت ہو گیا کہ اس کے ذہن میں یہ چیز نہیں تھی، تو کل قیامت کے دن ان سوالوں کا جواب اس سے ہوگا کہ جب تیرے سامنے بارشیں ہوئی، جب تیرے سامنے بادل آئے، تیرے سامنے سرسبزہ اگا، تیرے سامنے سبزی اگی، پھل اگا، تیرے سامنے ہر چیز اگی، اور آب و ہوا تیرے سامنے تھی، تو نے وہاں زندگی بسر کی، تو کیا تیرا ایک دفعہ بھی ذہن نہیں گیا کہ اس کو چلانے والی کوئی نہ کوئی تو ذات ہے؟ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ اب یہ فرما رہے کہ میں نے تمہارے لیے زمین کو پیدا کیا، اور اس میں جو کچھ بھی ہے وہ میں نے تمہارے لیے پیدا کیا۔ لہٰذا جو جانور ہمیں ایسے لگتے ہیں جو ہمارے لیے
زہریلے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض ایسے زہریلے جانوروں کے زہر کے اندر بھی انسان کے لیے تریاق رکھا ہے، انسان کے لیے شفا رکھی ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے زمین میں جو کچھ بھی ہے میں نے تمہارے لیے بنایا سب کا سب۔ پھر فرمایا ثم استویٰ، پھر وہ متوجہ ہوئے الی السماء، آسمان کی طرف۔ تو یہاں پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے بنایا زمین کو، پھر بنایا آسمان کو۔ تو ایسے ہی ہے، اور اس طرح بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے زمین کو بنایا، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہفتے والے دن مٹی کو بنایا، اور جمعے والے دن نماز عصر کے ٹائم کے بعد اس وقت انسان کی تخلیق کی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے تمام چیزیں انسان کو بنانے سے پہلے اللہ نے بنا دی تھی، کہ تاکہ انسان کے فائدے کے لیے ہر چیز پہلے تیار ہو جائے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ وہ متوجہ ہوئے، بس ان کو برابر کیا 7 آسمانوں کو۔ یہاں سے بھی یہ چیز معلوم ہو گئی کہ 7 آسمان ہیں، اب ان کی کیا وہ نوعیت ہے، وہ کیسے ہیں، ہمیں نہیں معلوم، ہم نے نہیں کوئی دیکھا۔ بہرحال جو یونانی فلسفہ تھا وہ یہ کہا کرتے تھے، جو یونان کے فلسفی تھے، کہ 9 آسمان ہیں۔ بہرحال 9 نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا 7 سماوات، 7 آسمان ہیں۔ پھر فرمایا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ مختار کل ہے، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، وہ علیم ہے۔ اسے یہ بھی معلوم ہے کہ اگر ایک عورت ہے اس کا بچہ ہوگا یا بچی ہوگی، یا اگر ایک انسان کہاں سے وہ روٹی کھا رہا ہے، اس کو کہاں سے غذا مل رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کی تقدیر اس سے پہلے لکھ دی ہے۔ اب انسان نے کیا کرنا ہے، انسان کے ہاتھ میں کیا ہے، انسان کے ہاتھ میں یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا رب مانے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے ہر چیز مانگے۔ کوئی پیر اس کو کچھ نہیں دے سکتا، کوئی ایسا پتھر نہیں ہے جو اس کو کوئی شفا دے، بلکہ شفا وہ دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ حالانکہ وہ کفار مکہ بھی یہی کہا کرتے تھے کہ اللہ نے خود فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا کہ تمہارا خالق کون ہے، تو وہ سب کہا کرتے تھے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ ضرور بضرور وہ کہتے کہ اللہ ہی ہمارا خالق ہے۔ یعنی کفار مکہ اور مشرکین مکہ بھی اللہ کو خالق اپنا مانتے تھے کہ اللہ ہے، لیکن وہ آگے چھوٹے چھوٹے بت رکھے تھے، ہر کام کے لیے انہوں نے الگ بت رکھا تھا کہ یہ ہمارے بت ہیں، یہ آگے اللہ سے ہماری سفارش کریں گے، ہم ڈائریکٹ اللہ سے نہیں مانگ سکتے۔ لیکن بدقسمتی سے ہم بر صغیر کے مسلمانوں کے اندر، اور بالخصوص پاکستان اور انڈیا کے مسلمانوں میں یہ چیز بہت عام ہے کہ انہوں نے ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا، اور انہوں نے بھی اپنے دربار بنا لیے، مزار بنا لیے، اور انہوں نے بڑے بڑے پیر بنا لیے کہ ہم اللہ سے نہیں مانگیں گے، پہلے ہم پیر کی چوکھٹ پہ جائیں گے، جب پیر کی طرف سے ہمیں مکمل طور پر چھوٹ مل جائے گی اس کے بعد ہم اللہ سے مانگیں گے، اور وہ پیر ہمارے لیے دعا کرے گا، ہم اللہ سے دعا نہیں کر سکتے۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہی شرک ہے، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک ظلم عظیم ہے، شرک سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شرک سے محفوظ کرے۔ اور آپ خود دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی ساری پیچھے نعمتیں ذکر کی، ہر چیز کو ذکر کیا، پھر اللہ نے بڑے محبت بھرے انداز سے فرمایا کہ کیسے تم میرا انکار کر سکتے ہو، یعنی میں نے تمہیں اتنی نعمتیں دی، تمہارا جو قدم اٹھتا ہے اس دنیا کے اوپر، تو اس قدم کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر اتنی رحمتیں نعمتیں برسائی تو تم کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہو؟ پھر آگے فرمایا کہ تم کچھ بھی نہیں تھے، تم بے جان تھے، اللہ نے تمہیں عدم سے وجود دیا، تم کچھ نہیں تھے، ان ذرات کو اکٹھا کیا، اللہ نے پھر ان میں روح ڈالی، اور پھر روح کے ذریعے تمہیں اللہ نے زندگی دی، پھر تمہیں موت دی جائے گی، پھر تمہیں زندہ کیا جائے گا، پھر تمہیں اسی کی طرف لٹایا جائے گا۔ پھر فرمایا کہ وہی ذات ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بنایا اور اس میں جو کچھ ہے سب کا سب۔ پھر اللہ متوجہ ہو گیا آسمان کی طرف اور اس کو برابر کیا 7 آسمانوں کو، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں یہ چیزیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ اگلے سبق سے ہم لوگ شروع وہ کریں گے آدم علیہ السلام کا قصہ۔ آدم علیہ السلام کی جو بات ہوئی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور اس وقت جو اشکال کیا تھا فرشتوں نے کہ اے اللہ تم اپنا نائب کیوں بنا رہے ہو، وہ زمین پہ جا کے فساد کریں گے، خون بہائیں گے۔ تو بہرحال یہ پورا ایک مکالمہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ جواب ہے فرشتوں کو۔ تو بہرحال انشاءاللہ اتوار کو ہوگا جمعہ، اور ہفتہ چھٹی ہوا کرے گی، درس قرآن سے باقاعدہ اتوار سے شروع ہوا کرے گا، اتوار سے لے کر جمعرات کی شام تک۔